گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہو، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہو۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے سنیں گے کم اور سوئیں گے زیادہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ 1/3 جلسہ نکل گیا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے تو بالکل ہاتھی ہی مکمل پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل ساتھ دیں گے۔ دھیان دیجیے گا، تیسرا مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے، ہمارے نبی سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں آیا۔ میں 4 مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اگر اس پیغام کو آج سن لیں گے تو اللہ آپ کی بستی کے اندر جو بیماری ہے اس کو سب نکال دے گا۔ یہ برکت کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ جو بلا آ گئی آپ کی بستی میں، جو بیماری آئی ہے، اس پیغام کی برکت سے وہ بلا نکل جائے گی۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، آج کے بعد یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے۔ دشمن کا جاسوس پکڑا گیا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ دشمن تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو کہتا بہت ہے۔ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پھر بھی صحیح نہیں بتا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اسے قریب بلایا، کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہا بہت ہے۔ کہا بہت ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اونٹ کتنا ذبح ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ کہا کہ 10 اونٹ؟ بس معلوم ہو گیا کہ وہ کتنے ہیں، 1000، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے ذبح ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اس کے جملے ہی سے پکڑ لیا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کے پاس جو شراب ہے جلدی سے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لو، چونکہ کوئی نیا حکم آنے والا ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا کہ شراب حرام ہے، جس نے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لیا وہ تو خوش رہا، اور جو جلدی سے بیچ کر کے شراب کی قیمت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ افسوس کرنے لگا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک پڑوسی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہم کو بہت ستاتا ہے۔ کہا ایک کام کرو ہمیشہ نجات مل جائے گی۔ تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے، تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے، ایک کام کرو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، گھر کا سارا سامان نکال کر کے سڑک پر رکھ دو۔ کہا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو نا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا پڑوسی کبھی نہیں ستائے گا۔ گھر کا سارا سامان نکال کر کے جب سڑک پر وہ رکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تو کہا کہ پڑوسی سے پریشان تھے، نبی سے مشورہ کیا تھا، نبی نے کہا سارا سامان گھر کا خالی کر کے سڑک پر رکھ دو۔ اب وہ جلدی سے پڑوسی جو ستاتا تھا وہ دوڑا آیا، معافی مانگنے لگا کہ بھائی ہم کو رسوا مت کرو، پوری بستی میں بدنام ہو جاؤں گا، آج میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم کو نہیں ستاؤں گا۔ چوتھی مثال آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی بہت عقل مند آدمی تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے آدمی کو اس نے مارا۔ کہا کہ بھائی قیمت لے لو، اس کو معاف کر دو۔ کہا میں قیمت بھی نہیں لوں گا۔ کہا کہ معاف کر دو۔ کہا میں اس کو معاف بھی نہیں کروں گا۔ کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرے آدمی کو مارا ہے، میں اس کو ماروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ لے جاؤ۔ اس کے رشتہ دار کو بلایا، کہا کہ جس آدمی کو یہ لے گیا ہے قتل کرنے کے لیے، اگر قتل کر دے گا تو قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے، قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے۔ جب اس نے سنا تو فوراً چھوڑ دیا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر قاتل نے قتل کیا ہے، ایک بار غلطی کیا ہے تو قیمت لے لو، اگر قیمت نہیں لینا چاہتے تو معاف کر دو، اللہ تم کو معاف کرے گا، تم اس پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول نے دماغ لگایا، دماغ سے وہ آدمی جو قیمت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، معاف کر۔ آخری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ملا دو پیازا کا مناظرہ ہو گیا شیعہ سے۔ شیعہ نے کہا کہ اشارے میں مناظرہ ہوگا، شیعہ نے 1 انگلی دکھائی، ملا دو پیازا نے 2 انگلی دکھائی، اس نے 5 انگلی دکھائی،
ملا دو پیازا نے مکہ دکھایا، اس نے انڈا دکھایا، ملا دو پیازا نے پیاز دکھایا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ شیعہ کہتا ہے کہ وہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ بولا کہ بھائی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ تم نے 1 انگلی دکھائی، اس نے 2 انگلی دکھائی، تم نے 5 انگلی دکھائی، اس نے مکہ دکھایا، تم نے انڈا دکھایا، اس نے پیاز دکھایا، کیا مطلب ہوا؟ کا مطلب یہ تھا کہ میں نے 1 انگلی دکھائی، مطلب یہ تھا کہ خدا کو ماننا پڑے گا۔ اس نے 2 انگلی دکھائی کہ خدا ہی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اس کے رسول کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب میں نے 5 انگلی دکھائی، حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد، سب کو الگ الگ ماننا پڑے گا۔ اس نے مکہ دکھایا، یہ سب الگ نہیں ہے، سب ایک ہے۔ میں نے جب انڈا دکھایا تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے۔ اس نے پیاز دکھایا کہ انڈے کی طرح نہیں ہے، پیاز کی طرح ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، آسمان پر آسمان ہے، آسمان پر آسمان ہے، زمین پر زمین ہے، زمین پر زمین۔ میں ہار گیا اور وہ جیت گیا۔ اب ملا دو پیازا سے پوچھا گیا کہ اس نے 1 انگلی دکھائی، آپ نے 2 انگلی دکھائی، اس نے 5 انگلی دکھائی، آپ نے مکہ دکھایا، اس نے انڈا دکھایا، آپ نے پیاز دکھایا، کیا مطلب تھا؟ کہا کہ جب اس نے 1 انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ میری 1 آنکھ پھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری دونوں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ جب اس نے 5 انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ تماچا مارے گا۔ میں نے کہا تو کیا تماچا مارے گا، میں تمہیں گھسا ماروں۔ جب اس نے انڈا دکھایا تو میں نے سمجھا کہ وہ ڈنڈا مارے گا، تو میں نے کہا کہ تیرے انڈے کو میں پیاز میں تل کر کے کھا جاؤں گا۔ میرا قائد ہے وہ زندگی، پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا، جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں، وہ راز اشاروں میں ہم کو بتلا دیا کملی والے نے، جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدی یوں جنگیں کیا کرتے تھے، پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔